بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی، مگر میرا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم صاحب سے میری ایک گزارش ہے، عرض ہے کہ یہ سبسڈی صرف 1 ماہ کی سبسڈی دینے سے یا 1 ماہ مفت راشن دینے سے یہ مہنگائی اور یہ عوام کے اندر آپ لوگوں کی محبت نہیں پیدا ہوگی جب تک عوام کو مستقل طور پر مہنگائی کی چکی سے نہ نکالا جائے۔ مہنگائی کی چکی سے نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے وزراء ہیں، ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، سب کی مفت بجلی بند کی جائے، مفت گیس بند کی جائے، مفت پٹرول بند کیا جائے، پروٹوکول ختم کیا جائے، ججز جرنیلوں کا سب کا پٹرول بجلی مفت بند کی جائے، سب اپنی جیب سے بل دیں، پروٹوکول ختم کیا جائے، سب اپنی گاڑیوں پہ، اپنی ذاتی گاڑیوں پہ پھریں۔ جو کام ہے سرکاری دفتر کا کام، اس وقت سرکاری گاڑی استعمال کریں، جب سرکاری کام ختم ہو جائے تو اس گاڑی کو دفتر میں کھڑا کریں اور اپنی ذاتی گاڑی استعمال کریں، اور پٹرول اپنا ذاتی استعمال کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوکل کسان کو، جتنے ہمارے لوکل کسان ہیں ان کو فائدہ دیا جائے، ان کے اجناس کا صحیح ان کو معاوضہ دیا جائے، ان کو جتنی ادویات ہیں، زرعی ادویات ہیں، کھاد ہے، سپرے ہے اور زرعی مشینری ہے، اس پر ان کو سبسڈی دی جائے۔ اور تو جتنی چیزیں ہم باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ سب چیزیں لوکل کسان بھی یہاں سے پیدا کر کے دے سکتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان کی زمین جو ہے ایسی بنجر زمین نہیں ہے، یہ زرخیز زمین ہے۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، ایسی زمین کسی ملک کی کہیں نہیں ہے، کسی ملک کے پاس نہیں ہے جو ہر اجناس کو اگا سکتی ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے لوکل کسان کو اجناس کا وقت آتا ہے، باہر سے ہم ایکسپورٹ کرنی چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ گندم کا موقع آتا ہے، گندم کا ریٹ بڑھانے کی بجائے باہر سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ چینی کا کماد کا موقع، جب کماد آ جاتا ہے تو باہر سے ہم چینی ایکسپورٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بجائے ایکسپورٹ کے، ہم جو ڈالر خرچ کر کے باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے بجائے وہاں سے ایکسپورٹ کرنے کے بجائے یہاں اپنے لوکل کسان کو فائدہ پہنچاؤ، اس کو اس فصل کا صحیح معاوضہ دو، اس کو زرعی ادویات سستی دو، کھاد سستی دو، زرعی مشینری، ٹریکٹر ہے، جتنی ضروریات کی چیزیں اس کو سستی دو، اس کے اوپر اس کو سبسڈی دو۔ یہ آسان طریقہ ہے کسی کسان سستی چیزیں لے کر دینے کا، کہ کمپنیوں سے بینک گاڑیاں خریدیں، ٹریکٹر خریدیں، زرعی آلات خریدیں، اور ان کو خرید کر جتنے کا وہ ملا ہے اتنے کا کسان کو دے دیں، اور اس کے اوپر قسطیں بنا دیں کہ بھائی اتنے کا ہمیں ملا، اس کے اوپر قسطیں ہیں، یہ پیسے آپ نے اتنے سال میں ادا کرنے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور زرعی مشینری پر جو ٹیکسز ہیں ان کو ٹیکس ختم کریں اور کسٹم ڈیوٹی کم کریں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کمپنیاں خود بخود گاڑیاں سستی کریں گی، مشینری سستی کریں گی، اس میں ریٹ کمی آئے گی، خود بخود یہ کام اچھا ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ مہنگائی کی اس 80% عوام کو جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، غریب تر غریب ہوتا جا رہا ہے، 40-50 روپے یونٹ بجلی کا بل آ رہا ہے، اور اس کے بعد جناب پٹرول جو 20-25-30 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے وہ کہاں سے گزارا کرے؟ بچوں کا پیٹ پالے یا پٹرول ڈلوائے یا بجلی کا بل دے؟ اب گھی جتنے بھی جو ہیں کوکنگ آئل ہیں وہ سب مہنگے ہیں، 400 سے کم کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اب بچوں کا پیٹ پر آٹے کا 10 کلو کا تھیلا لینے جائیں 1400-1500 روپے کا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کے اوپر حکومت ٹیکسز اتنے لگا چکی ہے کہ وہ جس گندم جو ہے باہر سے ایکسپورٹ کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اگر اسی کے لوکل کسان کو اس کا صحیح معاوضہ دیا جاتا، باہر سے ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ سب چیزیں یہیں سے پاکستان سے پیدا ہو سکتی ہیں اگر ہمارے حکمران ایمانداری سے، دیانتداری سے کام کریں، غریب عوام کے بارے میں سوچیں۔ امیر تو امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے،
टैक्स जब आप लोग कहते हैं कि टैक्स हम लगाते हैं, हम गरीबों पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे, क्या दाल गरीब नहीं खाता, दूध गरीब नहीं इस्तेमाल करता, दही गरीब नहीं इस्तेमाल करता, रोटी गरीब नहीं खाता, क्या गरीब मट्टी खाते हैं? गरीब मट्टी खाते हैं, गरीबी सब चीज़ें गरीबी इस्तेमाल करता है। अमीर तो गोश्त भी खा लेते हैं, गरीब को तो गोश्त देखने खाना क्या देखने की भी नौबत नहीं आती है। साल हाँ साल जब कुर्बानी आती है तो गरीब लोग गोश्त को देखते हैं। क्या है इसके ऊपर कोई पूछने वाला है? बस ये मेरी अर्ज़ है हुक्मरानों से, और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, और ये वीडियो हुक्मरानों तक पहुंचनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।